اب پروردگار جل جلالہ صرف انسانوں کا رب تو نہیں ہے، وہ ساری مخلوق کا رب ہے۔ چونٹی کو بھی پالنے والا اللہ ہے، شیر کو بھی پالنے والا اللہ ہے، چرند و پرند کو پالنے والا اللہ ہے، انسانوں کو پالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کی پرورش اللہ نہ فرماتا ہو، وہ سب کا رب ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین، جتنے بھی عالم ہیں ان سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اعوذ برب الناس، تم کہو میں پناہ میں آیا انسانوں کے رب کی۔ تو آخر انسانوں کے رب کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ دیگر مخلوق کا بھی تو وہ رب ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کی ساری مخلوق کے اندر اگر سب سے بہترین مخلوق اللہ نے اگر کوئی پیدا کی ہے تو وہ انسان ہے۔ اسی لیے کہا گیا اشرف المخلوقات، ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ تو اعلیٰ کا تذکرہ کر دیا گیا تو ادنا کا خود بخود اس کے اندر تذکرہ آ گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ میں قل اعوذ برب الناس، کہ تم کہو میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آیا۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ سکے۔ پالنے والے کی پناہ میں آیا، جو لوگوں کو پالتا ہے اس کی پناہ میں آیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو پالتا ہے اس کی طرف انسان مائل بھی ہوتا ہے، جو پرورش کرتا ہے اس کی طرف انسان کا رجحان بھی ہوتا ہے، اور جو پرورش کرتا ہے مصیبت میں وقت انسان اسی کی طرف پلٹ کر کے جاتا ہے کہ یہ مجھے میرا پالنے والا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں کہ ماں بھی اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے اور باپ بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی بچے کو کوئی اذیت پہنچتی ہے، کسی بچے کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کسی بچے کو کہیں درد ہوتا ہے، کسی بچے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو اس کی زبان پر باپ کی بجائے ماں کا لفظ آتا ہے، اور وہ بچہ اگر پلٹ کر کہیں جانا بھی چاہتا ہے تو ماں کی گود میں جانا چاہتا ہے۔ مصیبت کے وقت ایک بچہ پلٹ کر ماں کی گود کی طرف جانا پسند کرتا ہے، ماں کی طرف لپکنا پسند کرتا ہے، ماں کی آغوش میں جانا پسند کرتا ہے، ماں کی دعا لینا پسند کرتا ہے، ماں کے شفقت بھرے ہاتھ اپنے سر پر رکھوانا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ بچہ جانتا ہے کہ مجھے پالنے والی میری ماں ہے۔ اور ماں اس عظیم دولت کا نام ہے کہ کتنا ہی نافرمان بچہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن ماں اپنے بچے کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی۔ ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے، ماں اپنے بچے کے آنسوؤں کو پوچھ دیتی ہے۔ پرورش کرنے والا وہی پناہ بھی دینے والا ہے جس کی مثال ابھی آپ نے ماں کے ذریعے سماعت فرمائی۔ اور ہزاروں ماں بلکہ بے حساب مائیں جس رب کی ذات پر قربان کہ ہمارا وہ رب جو حقیقی معنوں میں ہماری پرورش کرنے والا ہے،
کہ ماں کے دل میں بھی پرورش کا جذبہ اگر کسی نے پیدا کیا تو وہ اللہ نے پیدا کیا ہے. ماں حقیقی معنوں میں پرورش کرنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ تو میرے اس بندے کی پرورش کر. تو ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے. یہ جذبہ ماں کے دل میں ڈالنے والا کوئی اور نہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ ہے. تو جب ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے تو مصیبت کے اندر ماں ہی پناہ دیتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے وہ رب جو حقیقی معنوں میں پرورش کرنے والا ہے، اگر کوئی مصیبت میں اسے پکارے تو وہ کیا پناہ نہیں عطا فرمائے گا؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ تم کہو کہ میں پناہ میں آیا انسانوں کے رب کی، انسانوں کے رب کی پناہ میں آیا. اور پھر آگے فرمایا ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آیا. حقیقی معنوں میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ اللہ ہی ہے. باقی جتنے بھی بادشاہ نظر آتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے بادشاہ بنے نظر آتے ہیں، لیکن کسی کی بادشاہت ساری مخلوق پر نہیں ہوتی. کوئی کسی علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، کسی شہر کا بادشاہ ہوتا ہے، کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے. لیکن یہ بادشاہت اگر وہ یہ سمجھے کہ میرے کمال سے ملی ہے تو نہیں، وہ اللہ کی عطا سے اسے بادشاہت ملی ہے. اور بادشاہ کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی رعایا کو محکوم سمجھتا ہے اور خود کو حاکم سمجھتا ہے کہ جتنی بھی میری رعایا ہے وہ سب میری محکوم ہے، میں بادشاہ ہوں، میں جو کہوں وہی ہو. یہ ایک بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے اور یہ بادشاہ کی سوچ ہوتی ہے. تو قرآن کہتا ہے انسانوں کا بادشاہ، یعنی یہ دنیا کے بادشاہ چند علاقوں کے بادشاہ ہوں گے، وہ بھی میری عطا سے بنائے ہوئے بادشاہ ہیں. حقیقی معنوں میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو میرا مولا بادشاہ ہے. اور وہ کیسا بادشاہ ہے کہ اس کی حکومت ساری کائنات پر چلتی ہے، اور دنیا کا بادشاہ مر بھی جاتا ہے لیکن میرا مولا ایسا بادشاہ ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت آنی نہیں. حقیقی بادشاہ میرا رب ہے. اب یہاں ایک بات آپ تھوڑی سی سمجھیے گا کہ چلیے مجازی طور پر پالنے والی ماں بھی نظر آتی ہے کہ وہ بھی کچھ اپنے بچے کو پال لیتی ہے. کوئی استاد ہوتا ہے جو اپنے شاگرد کو پال لیتا ہے. کچھ یتیم بچے ہوتے ہیں جس کو پالنے کی ذمہ داری کوئی لے لیتا ہے. مجھے فلاں نے پالا، مجھے فلاں نے پرورش کی، آدمی کیا دیتا ہے. تو اس طریقے سے کچھ لوگ پالنے والے تو مل جائیں گے، کچھ لوگ بادشاہ بھی مل جائیں گے، لیکن میرے مولا نے جو آخری بات فرمائی اس میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں اس کی پناہ میں آیا جو لوگوں کا معبود ہے. تو معبود خدا کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. انسان بندگی کرتا ہے تو صرف اللہ کی کرتا ہے. انسان سر جھکاتا ہے تو صرف خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے. انسان سر بسجود ہوتا ہے تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہوتا ہے. اور ہمیشہ سے جو ذات ہے اور ہمیشہ جو ذات رہے گی وہ صرف میرے پروردگار کی ذات ہے. باقی سب کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ اکبر. ہر چیز جو بھی اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی ہے وہ سب کے سب فنا ہو جانے والی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. باقی رہنے والی ذات میرے رب کی ہے، پالنہار حقیقی کی ہے.
معبود برحق کی ہے۔ یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، بندگی صرف خدا کی، بندگی صرف خدا کی، اور کسی کی بندگی جائز ہے ہی نہیں، اور نہ کسی کو بندگی کے لائق سمجھنا جائز ہے۔